حدیث پاک میں آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ینجی احدکم عملہ، کہ تم میں سے کسی کو عمل جو ہے نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ نجات اگر کسی کو ملے گی تو فضل خداوندی سے، یعنی مدار جو نجات کا ہے وہ فضل خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خالص فضل ہے اور احسان ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے آخرت کے احوال پر ایک کتاب لکھا ہے، جس میں ایک واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل میں سے ایک عابد شخص کا، جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہا، 500 سال عبادت کی، اپنے بال بچوں کو اور اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، عزیز اقارب کو، سب کو خیر آباد کر کے وہ کسی پہاڑوں پر جا کر کے اور جو ہے زندگی اپنی وہاں گزارنے لگا۔ یہ رہبانیت ہے، اور اگلی امتوں میں جو ہم سے پہلے گزر گئی ہیں ان کے اندر جو ہے یہ جائز تھا رہبانیت۔ البتہ جب اسلام آیا تو اسلام نے رہبانیت کو ختم کر دیا، کہ اپنے گھر میں اپنے محلے میں رہ کر کے بال بچوں کا خیال بھی کرنا ہے، اہل و عیال کا بھی خیال کرنا ہے، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ بہرحال وہ شخص جو ہے اسی طرح زندگی گزارنے لگا کہ وہاں پر ایک انار کا درخت پیدا ہوا، اور اسی میں سے بس انار کے دانے کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا، اور اسی طرح اس کی زندگی گزرتی رہی۔ 500 سال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور اس نے دعا مانگی اینڈ میں کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، میری یہ تمنا ہے کہ جب میری موت آئے تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عبادت قبول کی۔ جب اس کی موت آئی تو وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ حدیث میں آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو ہے وہ سجدے میں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی جسم کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب اس کا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، اللہ کی کورٹ میں اس کا سامنا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عابد کو فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے تجھے معاف کر دیا، اور ملائکہ سے فرمایا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اس عابد، اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تھوڑی سی شاباش ملتی، اور اسی طرح جو ہے کہ یہ کہا جاتا کہ آپ نے اتنی عبادت کی ہے، اتنا آپ نے اعمال کیے ہیں، 500 سال عبادت کی ہے، تو تھوڑی سی شاباش مل جاتی، ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے رازوں کو بھی اور سینوں کے جو بھید ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم میں ڈالو نہیں، فقط جہنم کی طرف لے جاؤ۔ 500 سال کی مسافت ابھی باقی تھی کہ جہنم کی وہ گرمائش، تپش، اور جہنم کی لو اور لپٹ اور وہ ہوا جو ہے وہ تیزی سے آئی، اور اس کا جسم اور روح خشک ہو گیا، اور پانی مانگنے لگا، چلانے لگا کہ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ ایک غیبی آواز آئی اور غیبی ایک ہاتھ باہر آیا، جس کے سمجھا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر کٹورا تھا پانی کا۔ یہ عابد، یہ انسان اس سے پانی مانگنے لگا۔ اس نے کہا یہ پانی ہے مگر اس کی قیمت ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس کی قیمت ہے 500 سال کی عبادت خالصہ۔ اس عابد نے فوری طور پر کہا کہ یہ تو میرے پاس موجود ہے، لہٰذا 500 سال کی عبادت لے لو اور مجھے وہ گلاس، وہ کٹورا پانی کا دے دو، اور فوراً اس سے لے کر کے اس نے پانی پی لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ بندہ، تو نے تو 500 سال کی عبادت خرچ کر دی، کٹورا پانی کا لے لیا اس کے عوض میں، اب وہ حساب دے کہ جو تو اناروں کے دانے کھاتا تھا، جو میٹھا پانی استعمال کرتا تھا، اور وہ جو تو عبادت کرتا تھا، جس عبادت پر میں نے تجھے طاقت دی تھی، اس طاقت کا حساب دے۔ اور اسی طرح جن آنکھوں سے تو دیکھتا تھا
اور روشنی تیری آنکھوں کے اندر بینائی موجود تھی جس سے تو صورتوں کو شکلوں کو پہچانتا تھا، اس آنکھوں کی بینائی کا حساب دے۔ اسی طرح جو ہے تو نے کئی ساری چیزیں استعمال کی دنیا میں، ان سب چیزوں کا جو ہے حساب دے۔ بندے نے کہا یا اللہ میں تو عاجز ہوں ان سب چیزوں کے حساب دینے سے، محض اپنے فضل سے مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا میرے بندہ، اے میرا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اور جو کچھ میں نے نعمتیں تجھ کو دی تھیں وہ بھی ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اور محض میں نے اپنے فضل سے تجھے جو ہے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو جنت جو انسان کو ملے گی محض فضل خدا بندی سے، اللہ کے فضل سے ملے گی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ پھر عمل کی تو چھٹی ہو گئی، پھر عمل اگر صفر ہو جائے تو بس یہ کافی ہے۔ لہٰذا جب مدار اسی پر ہے کہ جو اللہ کا فضل جو ہے شامل حال ہو جائے گا تو پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو پھر جو ہے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو عمل کیوں کر ہم کریں؟ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، عمل کرنا چاہیے۔ عمل جو ہے وہ علامت ہے، عمل علامت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل کی، یہ علامت ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اس پر فضل خداوندی شامل ہے، جو عمل نہیں کرتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس پر فضل خداوندی شامل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو جنت ملے گی وہ عمل کا بدلہ نہیں ہے، وہ ایمان کا بدلہ ہے۔ جنت عمل کا بدلہ نہیں، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جب صراف کے پاس جاتے ہیں سونے کو خریدنے کے لیے تو سونے کو سمجھا کہ پرکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور سونے کو جو پرکھتے ہیں وہ کسوٹی پر اس کو جو ہے چیک کیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ کسوٹی ایک پتھر کا نام ہے جس پر سونے کو گھسا جاتا ہے، پھر اگر سونے پر جو ہے سفید اور چمکدار لکیریں آئیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ سونا کھرا ہے۔ اگر میلی مٹیالی رنگ کی اگر لکیریں سونے پر آ جائیں تو یہ سونا کھوٹا ہے۔ تو جب ہم سونا خریدتے ہیں تو پھر جو ہے اگر سفید چمکدار لکیریں آتی ہیں تو تب ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، کیش ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو وہ جو ہم کیش دیتے ہیں وہ لکیروں کے عوض نہیں، جو سفید لکیریں سونے پر ظاہر ہوئی ہیں، بلکہ اس سونے کا عوض ہے جو ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو جنت ملے گی وہ عمل کا بدلہ نہیں ہے، وہ عمل کا صلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا صلہ ہے، ایمان کا بدلہ ہے۔ البتہ جو عمل ہے وہ ایک علامت ہے، وہ ایک نشانی ہے، اس لیے عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ایسے نہیں کہ ہم عمل کو چھوڑ دیں کہ جب فیصلے فضل پر ہو رہے ہیں، ایمان پر ہو رہے ہیں تو بس ایک مرتبہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر عمل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل تو کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ شکل اور صورت سے نہیں، انسان جو کامل انسان بنتا ہے، کمپلیٹ جو انسان بنتا ہے وہ سمجھا کہ ایمان باللہ سے اور اعمال صالحہ سے، اخلاق سے، اپنے کردار سے، عمل سے پہچانا جاتا ہے، اور آخرت کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے یہ انسان کامل انسان بنتا ہے۔ پھر اسی پر جو ہیں وہ فضل خداوندی شامل حال ہوتا ہے، اسی پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اسی پر جنت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اسی پر ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق نصیب۔